اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 46۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ذاتی زندگی ایک طرف تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مشن ایک طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں زندگی کی حقیقت کو ہوش کی آنکھوں سے دیکھنے کی ٹریننگ ملتی ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ، غم خوشی، کامیابی ناکامی، یہ سب لہریں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ ان سے متاثر ہو کر مقصد کو نہیں بھلا دینا کہ مقصد کیا ہے زندگی کا، اور نہ ہی کسی غم کو اپنے اوپر ایسا مسلط کرنا ہے کہ خوشی کا نام لینا بے حسی اور بے وفائی سمجھا جانے لگ جائے۔ 1 سال پہلے ہی سودا رضی اللہ سے آپ کی شادی ہوئی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے کوئی 1 ہی مہینہ بعد۔ ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھیں کسی کی بیوی کا انتقال ہو جو 25 سال تک ساتھ رہی ہو اور شوہر کی عمر 50 ہو، پھر وہ دوسری شادی کر لے، تو ہم امیجن کریں کہ لوگ کیا باتیں بنائیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی بیوی کا کفن میلا نہیں ہوا کہ ان کو شادی رچانے کی فکر ہو گئی۔ شادی کرنا بھی نہیں کہتے، شادی رچانا۔ گندے سے گندا الفاظ بولیں گے، بدتمیز سے بدتمیز قسم کا لفظ استعمال کریں گے، شادی رچا لی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ تو ہماری ذہنیت صحیح نہیں، اس لیے کہ دنیا اسباب کی ہے، زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ اب اس کے 1 سال بعد شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا 11واں سال ہے۔ ایک دفعہ شوال کا مہینہ چل رہا تھا مکے میں کہ وہاں طاعون کی پلیگ کی وبا پھیل گئی، جس سے گھر گھر میں موتیں ہوئیں، ہزاروں گھر ویران ہو گئے۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ عربوں میں منحوس سمجھا جانے لگا تھا۔ وہ اس مہینے میں خوشی کی کوئی تقریب نہیں کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور مدینے جا کر رخصتی بھی ان کی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ اس کے بعد سے شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت تھی، مطلب جو بات طے تھی وہ جبیر بن مطعم یا اس کے بیٹے سے طے تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ رشتہ توڑ دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور 500 درہم مہر پر یہ شادی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیسے ہوا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کو دی اور آپ کو دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو اس کپڑے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بے حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ہمارے لیے تو ان کی زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کا اسوہ ہے۔ ہمیں ساری کوالٹیز چرانی ہے، نقل کرنی ہے، عمل میں لانی ہے۔ شوہر اور بیوی کا کیسا محبت والا ریلیشن ہو، دل سے کیسے محبت ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے اور جب مسواک کو دھوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہی یہ کام کیا کرتی ہیں، آپ کی مسواک دھو دھو کر لاتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کو مسواک کرنے کا دل چاہا تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہی نے اپنے منہ میں مسواک کو لے کر چبا کر نرم کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ جان چھڑکا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا تو سخت پریشان ہوئیں، اٹھیں، اندھیرے میں ٹٹولنے لگیں، دیکھنے لگیں آپ کو، پھر اسی طرح ٹٹولنے لگیں کیونکہ بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا اور آپ کا سر سجدے میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اطمینان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی احرام کھولتے یا احرام باندھتے، خود اپنے ہاتھوں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں ہے کہ وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، تو اللہ تو اس کو معاف فرما دے، یعنی میرے دل کو معاف فرما دے، اس لیے کہ دل پر جذبات پر تو کسی کا زور نہیں چلتا۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تو انہوں نے کہا میں عورتوں کا نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کا باپ، کتنی عزت افزائی ہے نا بیوی کی، یہ ہے سنت کا طریقہ۔ اب وہ تو آپس میں اتنے خوش تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شعر کہا کرتی تھیں، اور وہ یہ کہتی تھیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ آتا ہے تو لگتا ہے جیسے موتی ہیں جو آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور ان کا شعر ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں یوسف کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو انگلیوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتیں۔ ہم میں سے کسی نے شعر کہا ہے اپنے میاں کو دیکھ کر، ہم تو صرف سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب سے میں ٹرائی کروں گی، دیکھوں ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اس میں بتانا کیا مقصد ہے کہ کیسے شدت کی آپس میں محبت تھی، کیسے وہ اپنی جان نچھاور کیا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا اس سیرہ گروپ میں تو نہیں، شاید کسی حدیث کی وضاحت میں، حدیث گروپ میں یا قرآن گروپ میں، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بستر پر، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈنے کے لیے گئیں، اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھ جیسی بیوی آپ جیسے شوہر کے بارے میں تو یہی سوچے گی۔ مطلب کیا کہ میں اتنی معمولی ہوں، آپ اتنے اچھے ہیں، تو میں تو سوچتی ہوں نا کہ آپ کو مجھ سے اچھی کوئی مل جائے گی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپس میں کیسی ان کے محبت تھی، گہرا جذباتی لگاؤ تھا، شوہر بیوی کا رشتہ بھرپور، بہت ہی خوبصورت آپ دونوں کا تعلق تھا۔ اب یہ بڑی زیادتی ہے کہ وہ تو آپس میں بہت خوش تھے اور ان کے نکاح پر لوگ ناخوش ہو جائیں۔ وہ تو اپنے آپ کو خوش قسمت ترین خاتون سمجھ رہی تھیں، اور لوگ ان کے اوپر ترس کھانا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہائے بیچاری، اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کلچر اور اپنے زمانے کے سٹینڈرڈز کو، اپنے زمانے کے معیارات کو اس دور کے حساب سے سوچتے ہیں، یعنی کہ 1400 سال پہلے کے زمانے پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا وہ چیز ڈسٹارٹ ہوتی ہے، چیز بگڑ جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب یہ نکاح ہوا کچھ حیرت نہ ہوئی، بیویوں کا شوہروں سے چھوٹا ہونا، بڑا ہونا ان کے یہاں کوئی حیرت اور اچنبھے کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ معیار ہی نہیں تھا جو آج ہم نے بنا لیا ہے کہ بیوی کم از کم شوہر سے 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال چھوٹی ضرور ہو۔ یہ تو ہم نے سوچ لیا ہے نا، اور یہ صحیح ہے یا غلط، اس پر کوئی سنجیدگی سے سولوشن نہیں، بس یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو عربوں کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا 15 سال بڑی رہی ہوں یا اور بڑی رہی ہوں، کسی نے عمر کو لے کر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اگر شوہر سے 1 سال یا 2 سال بھی بڑی ہو تو لوگ پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں، پتہ ہے وہ اپنے شوہر سے عمر میں بڑی ہے۔ ہاں، آپ کو کیا پریشانی، لیکن ان کو تو ضرور پریشان ہونا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مکے میں یہ کوئی چہمگوئیاں نہ ہوتی تھیں کہ دیکھو یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے شادی بیاہ میں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی جو ہے وہ اتنے چھوٹے لڑکے سے ہو رہی ہے، یہ کوئی ایشو نہیں بنا، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنی چھوٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں دیکھیں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، سبھی تھے نا، اسلام کے دشمن بھی تھے، ہر طرح کا موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ وہ اسلام پر اعتراضات کیا کریں۔ تو کسی ایک بندے کا بھی اعتراض نہیں ملتا کہ کسی مشرک کا، نہ یہودی کا، نہ عیسائی کا، کہ آخر انہوں نے اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کیسے کیا۔ جیسے آج ہم دیکھیں، ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں اور ہم ان کو ہزاروں میل دور بھیج دیتے ہیں، کتنا سارا فاصلہ ہے جو کہ ہم میں اور ہماری بیٹیوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ہزاروں میل ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں انتھنکیبل تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے کوئی مثال کے طور پر افریقہ بھیج دے، یا مکے والے اپنی لڑکی کی شادی کریں وہ چائنا چلی جائے۔ کوئی ایک بھی واقعہ ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ تو دنگ رہ جاتے کہ کیسے پتھر دل ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کو اتنا دور بھیج رہے ہیں۔ تو وہ اگر ہمیں جج کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ عجیب کلچر تھا، بے رحم قسم کے لوگ تھے، ان کو ذرا بھی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو کیا یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے؟ کتنی ہی لڑکیاں جو شادی ہو کر امریکہ، یورپ اور کہاں چلی جاتی ہیں، حیرت ہوتی ہے، کوئی ہمیں ذرا بھی نہیں ہوتی۔ اب کوئی ترس کھانے لگ جائے ان لڑکیوں کے اوپر تو یہ ترس کھانے والے کی پرابلم ہے کہ وہ آج کے حالات نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے بالکل اسی طرح ان کے یہاں عمر، ایج کا جس طرح ہمارے یہاں یہ میلوں کا فاصلہ بڑی چیز نہیں، ان لوگوں کے لیے عمروں کا فاصلہ بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم جب اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کی شادی کلثوم، ان کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ ہم سوچیں اتنا فاصلہ،
تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دادا کی عمر کے ہیں اور وہ پوتی کے برابر ہے، وہ باپ کی عمر کے ہیں اور وہ بیٹی کی عمر کی ہے، یا وہ دادی کی عمر کی اور وہ پوتے کی عمر کا ہے. اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کرتے تھے. زید بن حارثہ انہوں نے کس سے شادی کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے یہ. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ایمن سے نکاح کر لے. تو ایمن کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے ماں تھی، بچپن میں آپ کو گود کھلایا تھا. تو زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے اور ان کی بیوی سمجھے منہ بولی ماں، انہوں نے نکاح کر لیا. تو ہم یہ اسلامی تاریخ میں یہ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کسی اور نکاح پر انگلی نہیں اٹھتی ہے نا، کوئی نہیں اٹھاتا. وہ رکھتے ہیں انگلی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر. تو وہ ہمدرد نہیں ہیں، فتنہ اٹھانا ہے صرف ان کا مقصد. تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا وجہ پریشان ہو یا حیرت اور ناگواری کا اظہار کرے. بائبل کی جو آکسفورڈ ڈکشنری ہے وہ کہتی ہے کہ مریم علیہ السلام 12 یا 13 سال کی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس زمانے میں 7 یا 8 سال میں لوگ اڈلٹ سمجھے جاتے تھے، بالغ سمجھے جاتے تھے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں اور اس نارمز میں خود کو ٹرانسپورٹ کریں تاکہ ہم کو بات سمجھ میں آئے. یہ تھوڑا سا سیرت سے ہٹی کے بات ہے، تھوڑا سا اس پہ ڈسکس، آڈیو بھی لمبا ہو رہا ہے. تو یہ جو چائلڈہڈ کا تصور ہے اس کا آغاز ہوا ہے رینیسنس کے زمانے سے، تقریباً آج سے 400-500 سال پہلے سے. اس سے چائلڈہڈ کا تصور ہے. اس سے پہلے کوئی چائلڈہڈ کا تصور نہیں تھا. بچوں پر ذمہ داری بھی ڈالی جاتی تھی اور بچوں کو ذمہ دار بنایا جاتا تھا تاکہ وہ جلد از جلد خاندان کے معاملات کو نبھانے کے قابل ہو جائیں. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا. آج 17 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہی ہم لوگ کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے. وہ بچہ بیٹھا ہے، وہ برگر کھا رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، تو وہ بچہ بھی پھر بچہ ہی رہتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگ اس لیے سن رہے ہیں تاکہ یہ بچپن کا تصور نکلے ہمارے دماغوں سے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہم دیکھیں کہ کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے دین پڑھایا اور کتنے ہی مردوں کی وہ استاذہ رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے 48 سال تک لوگوں کو دین کا علم دیا. تو الحمدللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.